مصیبت میں سچا مددگار مولا لباس تھا۔ بندہ کسی عام بندے سے بے وفائی کر لے تو شاید اتنا دکھ نہ ہو، اس سے بے وفائی کی جو راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے تمہارے لیے اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے بستر کو ٹٹولا، پیارے حبیب کو نہ پایا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کہیں اور نہ چلے گئے ہوں، میری کسی سوکن کے پاس نہ چلے گئے۔ میں پیچھے نکلی آپ کے، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، امت کے نوجوانوں نے ابھی آنا ہے اور نبی کو ابھی سے ان کی فکر ہے، امت آرام کر رہی ہے، مصطفیٰ راتوں کو جاگ کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگا۔ اس نبی کو چھوڑ دیا اور کس کو پکڑا؟ کس کو پکڑا؟ جو اس اتنے بڑے دیوس اور بے غیرت ہیں کہ فلمی دنیا میں جاؤ، ایک لڑکی جو ہیروئن کے طور پہ کام کر رہی ہے اس فلم میں، اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اس سے اگلی فلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، جو اس فلم کا ہیرو ہے اگلی فلم میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ غیرت مند کی مثال ہے یا بے غیرتوں کی دنیا ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھا آپ نے، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، ان کی پینٹ پھٹی ہوئی تو آپ نے اپنی پھاڑ لی۔ ان جاہلوں نے، ان ظالموں نے، ان دیوسوں نے اگر اپنے کانوں میں بالیاں پہنی تو تم نے مرد ہوتے ہوئے کان چھڑوا لیے۔ تمہارا پیارا نبی تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، ان کی شکل، ان کا لباس، ان کی سیرت، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم محتاج ہوئے کسی اور کے در پہ جانے کے؟ ہمارے آقا کی تو کیفیت، ان کی لائی ہوئی شریعت کی غیرت اتنی ہے۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ فاروق اعظم کو تورات کا ورقہ ملتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر صدیق اکبر نظر ڈالتے ہیں کہ نبی کا فاروق جس کو اللہ سے مانگا تھا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، دو میں سے کسی ایک کو دے دے، یا عمر ابن خطاب کو دے دے یا عمر ابن حشام کو دے دے، جس کو میرے نبی نے مانگا تھا۔ آج وہ موسیٰ پہ آئے ہوئے کلام کو پڑھ رہا ہے، پیارے حبیب کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے میں آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، تورات کے ورقے کو رکھ دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کا واسطہ لگایا۔ پیارے حبیب نے کہا عمر تورات کا ورقہ پڑھتے ہو، لو كان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، آج موسیٰ صاحب تورات زندہ ہو کے آجے، اس کو جنت میں جانا ہوگا تو محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ جس پیارے حبیب کے آنے کے بعد اگر موسیٰ اس دنیا پر علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں تو انہیں محمدی بنا پڑے گا۔ اس محمد کے آنے کے بعد ہم پیروں فقیروں باپوں حضرتوں شیخوں مرشدوں کے درباروں پہ گھوم کے اپنا نسبت رسول اللہ سے توڑ لیں، اپنی شکل نبی سے مخالف کر لیں، اپنا لباس نبی کے مخالف کر لیں، اپنی زندگی نبی کے مخالف کر لیں، ہم کامیاب ہوں گے یا برباد؟ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن معاف کر دینا، حقیقت یہی ہے۔ آج امت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، امت مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے لیکن ان کی زندگی میں محمد کریم کی زندگی موجود۔ یہ ہے وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مبارک جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی۔ جائیے اپنے پیروں فقیروں یہ درباروں پہ پڑے ہوئے، خاص طور پہ باباؤں، بابے دے جسم سے اتنی بو ہوندی کہ 5 فٹ بندہ دور کھلو کے ہی سلام کر کے ٹر جاتا۔ کپڑا پہننا بھی نصیب نہیں، 2 گٹ کی دھوتی باندھی بھی ہے، اور دھمال ڈالو، جو نہیں ڈالے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، جو نہیں ڈالے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جنت میں
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂਰੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲਾ ਕੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਸ਼ੋਭਾਤ ਕਲੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁन्नी ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ वहाबी होवे, मैं दावा करके कहना पीरों फकीरों की उन दरबारों में बैठ के भंग घोटने वालों की सूरतें तो देखो। और हमारे पीराने पीर, हमारे मुर्शद आजम, हमारे कायदे आजम की सूरत हमसे सुनो। सही मुस्लिम में सैयदना अनस से रिवायत है, फरमाते हैं मा शममतु अंबरन क़त वला मिस्कन वला शैअन अत्यब मिन रिह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुनिया में ना किसी अंबर में ना किसी कस्तूरी में ऐसी खुशबू पाई जो सिर्फ मोहम्मद के मुबारक जिस्म से आती थी। कोई कह सकता है हमारे पीर की ये शान है, जिसकी बैत की तरफ हम कहते हैं कि आके हमारे बाबे की बैत कर लो, उसके जिस्म से खुशबू आती है। कोई बंदा 3 दिन ना नहाए तो बेगम भी धक्का दे के बिस्तर से नीचे जा, नहा के आ, तेरे जिस्म में इतनी बदबू है कि लेटने को दिल नहीं कर रहा तेरे से। और ये हमारे आका हैं जिनके जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी कि उस जैसी खुशबू किसी दुनिया की खुशबू में नहीं है। आपके पसीने का हाल सुनिए। हम ऐसे तो नहीं कहते लोगों, जो अल्लाह ने हमें दिया है, जिसको हमने पकड़ा है, जिसकी तरफ हम बुलाते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम दुनिया के किसी आदमी के पास ऐसा इमाम आजम मौजूद नहीं। आपके पसीने का हाल सुनिए। सही मुस्लिम में सैयदना अनस से रिवायत है, गौर कीजिए। फरमाते हैं हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाते, कैलूला करते, लेट जाते, आराम करते। एक दिन लेट के माथे मुबारक पे पसीना आया, मेरी माँ शीशे की छोटी सी डबिया लेके भागी और मोहम्मद करीम के माथे के पसीने को अपनी उस डबिया में बंद करने लगी। प्यारे हबीब की आंख खुल गई। कहा ये क्या करती हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक पसीने को डबिया में बंद कर रही हूँ। क्यों? ईद का मौका आएगा है मुस्तफा, आपके पसीने को अपनी खुशबुओं में मिला के अपने जिस्म पे, अपने कपड़ों पे लगा लेंगे। कायनात की किसी खुशबू में वो खुशबू नहीं है जो मोहम्मद के पसीने में। सल्लल्लाहु। खाली सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपने आप को इस मनहज, इस सोच, इस किरदार पे लेके आइए कि मैंने जिंदगी का कोई मसला भी अगर मानना है, इस शर्त पे मानूंगा कि मोहम्मद की कोई मुझे हदीस दिखा। सल्लल्लाहु। आज के बाद हर मसले में ना मैं देवबंदी रहा, न बरेलवी रहा, न वहाबी रहा, न सुन्नी रहा, न नक्शबंदी रहा, न चिश्ती रहा, न कादरी रहा, न रिजवी रहा, मैं सिर्फ मोहम्मदी हूँ। मुझे चाहिए तो फरमाने मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझसे मनवाना है तो लाओ हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम